میں حضرت سرکار کے جلووں کی شان کی بات ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ آئیے میں منافق کی طرح چلتا ہوں، وقت بھی ہمارا نکلتا جا رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام جانتے تھے، جب ہی نہیں پوچھا ایکم مثلی انما انا بشر مثلکم، کیوں نہیں پوچھا؟ کہ صحابہ جانتے تھے کہ کان تو ہمارے بھی دو ہیں، حضور کے بھی دو ہیں، مگر حضور تو عالم غیب کی آوازیں بھی سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ بہت تیز آواز آئی، جس طرح بم پھوٹتا ہے نا ہمارے یہاں، دھوم کر کے، صحابہ بھی چوکے، سرکار علیہ السلام مسکرائے، سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کس کی تھی؟ منافق اسی جگہ جائے گا جہاں یہ چیز گئی ہے جو مثال دے رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرمایا 70,000 برس پہلے جہنم سے ایک پتھر پھینکا گیا، 70,000 برس پہلے ایک پتھر پھینکا گیا، وہ پتھر آج جا کر جہنم کے اس وادی کے اندر گرا ہے جہاں منافق دفن ہوگا۔ تو کیا فرمایا؟ عالم برزخ کی آوازیں بھی سنتے تھے سرکار، تو عالم غیب کی آوازیں بھی سنتے ہیں، عرش معلیٰ کی آوازیں بھی سنتے ہیں، فرش کی آوازیں بھی سنتے ہیں، اور پوری کائنات کی آوازیں میرے آقا سنتے ہیں۔ تو ہم جیسے کیسے؟ جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے نا، اور 70 گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں کی مشقت کے لیے رمضان مبارک ہے، اور جنگ بدر جو ہے یہ ایونٹ اسی موقع کا ہے، تو حصول برکت کے لیے بدری صحابہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ حدیث یاد آئی ہے، تو اس کو شیئر کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ ان قیدیوں کی مشقت کی گئی نا، یعنی مشقت کسی کس کو کہتے ہیں، کہ اور مدینہ تشریف لایا گیا تو ان کو جکڑے ہوئے لوگوں کو تکلیف سے وہ ہائے ہائے کر رہے تھے، زنجیروں سے یا رسیوں سے باندھا گیا نا قیدیوں کو، تو وہ ہائے ہائے کر رہے تھے۔ حضور رحمۃ اللہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا، رحمۃ اللہ عالمین آقا، تو حالانکہ وہ دشمن تھے، کافر تھے، حضور نے فرمایا ان کی رسیاں کھول دو، چنانچہ رسیاں کھول دی گئیں۔ ان کافروں کے متعلق یہ طے ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور جن کے پاس فدیہ نہیں ہے وہ 10 لڑکوں کو پڑھنا سکھائے، تو اس کے بعد اس کی چھٹی۔ اور وہ جو شخص لکھنا پڑھنا نہیں سکھا سکتا، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، بالکل غریب ہے، اسے ایسے ہی رہا کر دیا جائے۔ واہ رحمت اللہ عالمین، میرے آقا کی شان۔ سرکار نے اپنے چچا، یہ سب سے پہلے میں وہ عقیدے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے منافق کی جان نکل جاتی ہے، پھر میں منافق کا اصل روپ اور آخر میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں یا 10 منٹ میں انشاءاللہ۔ تو یہ شان بیان کرنی ہے، یہ وہ ہیں جو منافق سن نہیں سکتا، اسی لیے سنائی جا رہی ہے، یہ بھی ایک منافق کو چوٹ دینے کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو چچا سے آپ نے بھی فدیہ منگوا لیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، میں گھر سے کیا منگاؤں؟ تجھے تو پتہ ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے تو پتہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو سوچ رہے ہیں کہ تجھے تو پتہ نہیں ہے میرے گھر میں کیا ہے، اور جب مسلمان ہوئے تو پھر سب کا علم ہوا۔ سرکار نے فرمایا جب تک گھر سے فدیہ نہیں منگاؤ گے اس وقت تک رہائی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ تم غریب نہیں ہو۔ جب انہوں نے نہ کرا، دوبارہ بھی سرکار نے کہا جب تم گھر سے آئے تھے تو کیا اتنا سونے کی ڈلی میری چچی کو آپ نے نہیں دی تھی کہ اس کو سنبھال کے رکھ لے، جنگ سے واپس آیا تو کام آئے گی، تجھ سے لوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ زندہ بچ کر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ تیرے کام آئے گی۔ اور تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، ہے کہ نہیں؟ یہ جناب حضرت عباس پر ریشہ ہوا طاری۔ یہ سن کر حضور کی علم غیب کی بات سن کر کہ اتنا پتہ ہے کہ تیری چچی کو کیا دے کر آیا، یہ بھی علم ہے، کسی کو میں نے نہیں بتایا، مکے والوں کو نہیں بتایا، بیٹے کو نہیں بتایا، بھائی کو نہیں بتایا، اور دور 300 400 500 کلومیٹر دور مدینے میں بیٹھ کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتا ہے کہ چھپ کر میں نے تیری چچی کو کیا دیا، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ جناب حضرت عباس پر ریشہ ہوا طاری، کہ محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ ارے تجھے تو دلوں کا بھی حال پتہ ہے،
حضرت عباس حیران ہو گئے، اے بھتیجے، جو سونا میں نے تیری چچی کو دیا وہ تو میرے اور اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ تو مدینے سے آیا اور میں مکے سے آیا ہوں، میں نے تو وہ سونا بہت چھپ کر رازداری میں دیا تھا۔ فرمایا چچا میرا رب مجھے سب کچھ بتا دیتا ہے، میرے رب نے مجھے ہر چیز کا علم دیا ہے۔ حضرت عباس اس بات پر متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے، صحابیوں کے اندر جلیل القدر صحابی بن گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آئیے ایک اور بھی انہی کی روایت جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ وہابی دیوبندی منافق مانتے نہیں ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے، یہ تمام صحیح ہیں، ان کی حدیثیں ہیں، مسلم بخاری کے حوالے ریفرنس ہیں کہ حضرت عباس نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک بات تو میں نے آپ کی آج دیکھی اور ایک بات آپ کی اس وقت دیکھی تھی جب آپ کی عمر مبارک 40 روز کی تھی، only 40 days، اور میرے ایمان لانے میں اس بات کا بڑا دخل تھا، اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا چچا اس وقت آپ نے کیا دیکھا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کی عمر اس وقت 40 روز تھی، آپ کو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گہوارے میں لٹایا ہوا تھا جھولے میں، تو میں نے دیکھا کہ چاند ہل رہا تھا، میں حیران ہو گیا آج چاند کیوں ہل رہا ہے، پھر جو ہی میری نظر آپ پر پڑی میں نے دیکھا آپ کی انگلی کا اشارہ فرماتے تھے، چاند انگلی جدھر انگلی جاتی چاند اس طرف چلا جاتا، چاند ادھر بھی ادھر ہو جاتا، سیدھا انگلی رکھتے تو سیدھی طرف، الٹی ہوتی اس طرف، کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اللہ اللہ، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، چاند میرے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ حضرت عباس متعجب ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو 40 روز کے بچے تھے، آپ زمین پر تھے جبکہ چاند اتنی دور آسمان پر تھا، وہ آپ کی باتیں کس طرح فرماتے اور کس طرح وہ سنتا تھا؟ سرکار نے فرمایا چچا تم میری اس بات پر تعجب کر رہے ہو، میں چاند کی باتیں سنتا تھا، مگر خدا کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے کہ جب میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا تو جب لوح قلم محفوظ پر قلم چلتا تھا میں اس قلم کی چلنے کی آواز کو سنتا تھا۔ دیوبندی ہے کہ بہت بڑے عالم عبدالحی لکھنوی، جن کو علماء کرام دیوبند بہت مانتے ہیں، ریفرنسوں میں، دلائلوں میں، اور جتنے مناظرے ہوتے ہیں اس کے اندر اس کی بڑی کتابیں، اس کے ریفرنس، بدبخت نے بڑی زبانیں کھولی، بڑی قلم کاری کی، غلط کاری، یہ بھی منافقوں کا ایجنٹ، عبداللہ بن ابی کا ایجنٹ، ان کا فتویٰ ہے۔ حالانکہ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا ان غلط لوگوں سے، جیسے میں نے مثال دیا آپ کو، وہ قادیانیوں کا فتویٰ کافریت کا، اور پھر مثال دی، کبھی کبھی غلط لوگوں سے بھی بات اللہ تعالیٰ چاہے تو صحیح نکلوا لیتا ہے بدبختوں سے۔ اتنا روتے تھے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا روتے ہیں وہ جماعت اسلامی والے، ابھی تو آپ پتہ نہیں کیسی جماعت اسلامی ہے، ہمارے زمانے میں تو ان سے ہی ہماری ٹکر ہوتی تھی، ان کے جمعیت تھی ایک، بدبخت جماعت تھی ایک ان کی اسٹوڈنٹ کی، ان سے ہمارا مدبھیڑ ہوتا تھا، پتہ نہیں آج کل کیا ہوئے ہمارا انڈیا کا، تو اتنے بدبخت ہوتے تھے کہ وہ ہم ان کو اتنا مارنا، لڑنا، سب کچھ کرنا، لیکن ہم میں سے کوئی تکلیف میں ہوتا فوراً گھر پہ سارے آ جاتے۔ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک دوست تھے، ساتھی تھے ہمارے ITI کے، ان سے ذرا بڑی الگ سے رکھتی، انہوں نے گھر میں کوئی پروگرام رکھا تو جناب ان کا پوری ہماری کمیٹی تھی کالج کی، یونیورسٹی کی، اس طرح کی یہ جمعیت کی، 8-10 اور بمائے، ان کا وہاں اس زمانے کا میئر بھی تھا، وہ بھی آ گیا، اور آپ حیرت کریں گے
تو ہم نے بولا آج پھنس گئے بیٹا، آج تو ہماری محفل میلاد ہو رہی ہے صلاح بھی، ہم نے قرآن خوانی سب درست شریف ختم ہوا، سب پڑھا، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے کھڑے، او ہو آپ یقین نکل گئے، ہمارے منہ سے حیرت نکل گئی، جھوم جھوم کر صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ ایسے جیسے جھوم رہے ہیں جیسے واہ واہ عقیدت میں کہہ رہے، بدبختوں، منافقت اسی کو تو کہتے ہیں، منافقت کا منہ بولتا ثبوت، دل سے اقرار نہیں ہے، زبان سے اس لیے اقرار ہے کہ دیکھو دنیا کو دکھانے کے لیے یار ہم تو بڑے صلح کلی ہیں، ہم تو صلح کے ماننے والے ہیں۔ یہ آپ نے بھی شاید اسمبلیوں میں ادھر ادھر بھی دیکھے ہوں گے، دعوت محفل نعت میں بھی آتے ہیں اکثر، اور یہ ٹی وی پہ بھی آتا ہو ایک بدبخت فیکٹر وہ آتا ہے نا، وہ ٹی وی والوں نے ان کو بٹھا لیا ہے مال لے کے، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، دیکھ صاف چہرے دکھائے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کو چہرے دکھا رہا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ جو مولانا حی ہے نا، اس نے مجموعۃ الفتاویٰ، اس کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے دیوبندیوں میں، اس کی جلد ہے نمبر 2 جو میرے پاس موجود ہے، 96 نمبر صفحے کے اوپر اس نے حدیث نقل کی ہے، جس کا دل چاہے جا کے مطالعہ کر رہے، مجموعۃ الفتاویٰ عبد الحی لکھنوی، یا علامہ عبد الحی لکھ لیتے ہیں، میں نہیں کہتا، اور وہ ہے صفحہ نمبر 2 پر، اور صفحہ نمبر 92 یا 96 93 انہی کے درمیان کے اندر آپ کو وہ یہ حدیث پاک نقل کی ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ یہی سیم یعنی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں حدیثیں، خاص کر یہ جو سرکار نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں قلم کی آواز بھی سن لیتا ہوں، تو آپ کو لگے گا ان کی منافقتوں سے کہ لکھتے کیا ہیں اور عمل کیا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ رات دن سرکار کو ساتھ رہا کرتے تھے، چاند ٹکڑے ہوتے انہوں دیکھا، سورج الٹے پاؤں پھرا وہ دیکھا، پتھروں نے کنکروں نے کلمہ پڑھا دیکھا، اللہ اکبر، مردوں کو زندہ کیا، جانور کا گوشت کھایا، بکرے کا گوشت کھایا اور بکریوں کو زندہ کیا، پہاڑوں نے صلاۃ السلام پیش کیا، اور درخت اکھڑ کر آ کر حضور کے ساتھ ادب سے جھک کر سلام کرنے لگے، اونٹ پیار کرتے تھے سرکار سے، اے ہے سرکار سے تو ہے سرکار سے تو اللہ اکبر، میں نے کل سنائی تھی نا، جنہوں نے نسبت پاکاں دی۔ 10 منٹ اور ہو جائیں گے اگر میں آپ کو ایک حدیث مجھے ایسی یاد آ گئی ہے انشاءاللہ، بحر العلوم وہ کتاب ہے، اچھے عالموں نے نہیں پڑھی، مجھے حیرت ہوتی تھی، وہ میرے والد صاحب کے پاس کس زمانے میں تھی، تو ہم تو پتہ نہیں فخر، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ کتاب سب عام ہوگی، لیکن اچھے علماء کے پاس میں نے پوچھا تو وہ بولتے ہیں ہماری دسترس سے باہر ہے کتاب، نہیں ہمارے علم میں لائی، اور کیا حضور کی شان کے اندر حدیث ہیں، وہ حدیث جو میں سنانے والا ہوں، لیکن آپ سے ٹائم لوں گا کیونکہ ٹائم میرا بہت ہو چکا، آپ لوگ اگر لگے آپ کو کہ یہ جو حدیث میں سنانے والا ہوں، خدا کی قسم تمہارے دل کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور تمہارا دل روشن ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے مختصر کہیں سنی ہو تو میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن نہیں سنی تو انشاءاللہ جنہوں نے نہیں سنی وہ تصدیق کر لے گا، امن سے دگنا۔ ابھی آگے اچانک آئی ابھی مجھے اس بات پہ کہ جب میں نے اونٹ کا، اور کل بھی میں نے ایک ذکر کیا تھا ایک کا، تو وہ اگر آپ کہیں آپ کی اجازت ہو، کیونکہ آپ سے ٹائم لیا ہوا تو اجازت آپ سے لینی پڑتی ہے، جزاکم اللہ خیر، میں سناتا چل رہا ہوں آپ کو، بس آ گئی ہے مجھے وہ حدیث، یہ ایسی حدیثیں ہیں کہ یہ میرا ایمان ہے، میرے سن میں محفوظ ہے، میرے سینے میں، جب کبھی موقع ملتا ہے نا میں 1 نہیں 1000 مرتبہ سناتا ہوں۔ کیا بات ہے، آپ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اسلام بہت پھولنے لگا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محبوب طائف کا ایک جگہ ہے جبریل کے ذریعے کہ وہاں ایک ایسا محل نما گھر ہے جس میں ابھی بھی ہزاروں بت رکھے ہوئے ہیں، کئی سو بت رکھے ہوئے، بتوں کی پوجا کر کے فخر سے کرتے ہیں، اے محبوب تو یہاں موجود ہے، تیرے قدم وہاں جانے چاہیے، تو ان کو دین کی تعلیم دے اور ان کی بت پرستی ختم کر دے۔ سرکار نے فرمایا جبریل علیہ السلام کو، اے جبریل بس تم نے کہہ دیا، رب سے فرمانا انشاءاللہ کل ہی یہ کام ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے اس طائف کے اس حصے کی طرف جہاں بہت بڑی حویلی اور وہاں جہاں سارے مشرک رہتے تھے، مشرک تو نہیں کہہ سکتے اس حساب سے کہ وہ صاحب کتاب زیادہ تر تھے، جیسے عیسائی تھے اور یہودی تھے، وہ ایک ٹولہ تھا، اور ایک مشرکوں کا بتوں کا ٹولہ تھا، وہ تینوں مکس تھے، وہاں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار علیہ السلام کے بارے میں سنا گیا کہ حضور علیہ السلام یہاں آئے تبلیغ کرنے، تو انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے قلعے کے، اور سارے بند ہو گئے، پیوست ہو گئے۔ وہاں جو سردار تھا اس کی بیٹی بہترین عالمہ تھی،
بہترین عالمہ تھی اپنے تورات انجیل اور زبور کی. ٹھیک ہے, دروازے بند کر لیے, بہت کوشش کی آقا علیہ السلام نے اندر جانے کی کوشش کرنے کی. 40 روز کتابوں میں آتا ہے, بلکہ 20 کہیں کتاب میں 20 مستند 20 ہے, 20 روز تک کوشش ہوتی رہی, لیکن دروازہ کھل کے نہ دیا. اور سرکار کا یہی تھا کہ ان کو اندر جا کر ہمیں ان سے بات کرنی. حضور نے یہ کہا کہ تم ان سے بات کرو. تو پھر وہاں کے تینوں سردار بیٹھے. جب کہا گیا کہ بھائی تم کہتے ہو تمہارا مذہب صحیح ہے, تمہارے بت صحیح ہیں, تمہارا یہ صحیح ہے, تو پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنے میں اس کی بیٹی اٹھی سردار کی اور کہنے لگی کمال ہے, سامنے بات کر کے دلائل دے کے کیوں نہیں بات کرتے اگر ہمارا مذہب اچھا ہے؟ میں دین سیکھی ہوں تمہارا, میں اتنی بڑی عالمہ, مجھے کس لیے تم نے رکھا ہے, میں ضائع کر رہا ہوں. اب وہ کہنے لگی, باپ نے کہا بیٹا چلو, بولے میں جاتی ہوں. اس نے دعویٰ کیا میں جا کے بات کروں گی ان کے پیشوا سے اور مناظرہ کروں گی اس کے سامنے. جناب اس نے باپ نے پوچھا, باپ سے پوچھتی ہے بیٹی, سنیے غور سے, اگر غور سے سن رہے ہیں تو سبحان اللہ کی صدا ضرور لگائیے. باپ نے بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ ابا جی ذرا یہ تو بتاؤ وہ کتنا پڑھا ہوا ہے, نبیوں کا پیشرو پیشوا کتنا پڑھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے ابو جہل نے کہا تھا امی 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 امی, کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے, لیکن بیچ میں کہا جانتا بہت کچھ ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ, کیا کہا, جملہ کیا تھا حدیث کا کہ کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے ابو جہل کہتا ہے, لیکن کہتا ہے جانتا بہت کچھ ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات, پڑھا ہوا نہیں ہے جانتا بہت کچھ ہے. اب اس نے کہا اچھا عبرانی بھی جانتا ہے. عبرانی یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ بولی ہے. پرانے وقتوں کے جتنے نبی تھے نا یہ بولا کرتے تھے, ان کی زبانیں لینگویج ہیں. اسرانی عبرانی 3 قسم کی, یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے معلومات کے لیے تو عربی بولا کرتے تھے, جنت سے جب آئے باہر تو آپ عبرانی بولا کرتے تھے. پھر حضرت نوح علیہ السلام اسرانی بولا کرتے تھے. یہ مختلف لینگویج ہیں جو توریت اور انجیل کے اندر موجود ہیں, وہ زمانوں کی الفاظ بھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, جب یہ کچھ جانتا ہی نہیں تو میں اس کو ایسا گھیروں گی کہ چلو دیکھنا. آئے ہے وہ قریب پہنچ گئی, ہاتھ میں اس نے کیا کرا, ایک جگہ زبور ایک جگہ انجیل, بغل کے اندر بتوں کو بھی لیا. یعنی تینوں قسم کے لوگ وہاں رہتے تھے نا مشرک اس فصیل نما قلعے کے اندر, تو تینوں قسم کے لے کے لڑکی آ رہی ہے, دور سے لڑکی آ رہی ہے. سنیے آئے ہے, آؤ ایمان کو تازہ کیجیے, ایک ایک لمحہ میں آپ کا ایمان کو تازہ کروں گا اگر کوئی حدیث لایا ہوں انشاءاللہ عز و جل. جب دور سے آ رہی تھی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آ رہی ہے کفر کی پتلی, وہ کفر کی پتلی, وہ جو آ رہی ہے ہاتھ میں سامان لے کے, وہ ملکہ کفر ہے. کیا کہا صحابہ نے, ملکہ کفر ہے. آقا علیہ السلام نے زبان کو ان کی روکا, رک جاؤ نہ کہو یہ ملکہ جنت ہے. اللہ اکبر, تم اس کو کیا جانو, یہ جنتوں میں ملکہ بن کے رہے گی, یہ تم وہ جو کہہ رہے ہو, تم جو سمجھ رہے ہیں وہ اور ہے. یعنی اللہ اکبر, میرے آقا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا, میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے, میرے سفر کا ارادہ حضور جان. اللہ سب کو رمضان میں مدینے لے جائے, جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کی تڑپ کو یہی مدینہ دکھا دے. مجھ جیسے لوگ تڑپ رہے ہیں, سرکار ہمیں بلا لیجئے رمضان میں. یاد رکھیے سرکار کا فرمان ہے, جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے اس طرح عمرہ کیا جیسے میرے ساتھ عمرہ کیا. یا رسول اللہ میں بھی مدینے بلا لو, بلا لو یا رسول اللہ, مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ. حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد
یاد آتا ہے مدینہ یاد جب یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری میں روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے مدینہ یاد ارے تڑپو مدینے کے لیے سرکار بلا ہی لیں گے یہ رات یہ وہ رات ہے جس رات میں اے اللہ کے بندو اللہ قبول کرتا ہے کاش تمہاری ندا کاش تمہاری پکار کاش تمہاری سسکیاں سرکار علیہ السلام سن لیں اور فریاد کو پر کر کے تمہیں ویزے کے ذریعے بھی نہ صحیح ویسے ہی بلا لیں خواب میں جلوائی دکھا دے مدینہ یاد آتا ہے سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد میرے دوستوں بزرگوں وہ لڑکی قریب آئی ہم کہاں نکل گئے اور ہمیں نکلنا بھی ایسی جگہ چاہیے نا یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ سفر کے اندر چاہے وہ کیسا بھی سفر ہو چاہے وہ علم کا سفر ہو چاہے وہ تبلیغ کا سفر ہو چاہے وہ اللہ کے پیغام پہنچانے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سفر ہو بیچ میں مدینہ آنا چاہیے بیچ میں مدینہ آنا چاہیے بیچ مدینہ آ کر اس کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا چاہیے وہاں بیٹھ کر کھجوریں کھانی چاہیے اس پیارے پیارے شہر میٹھے میٹھے شہر کے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھنا چاہیے آقا کے گنبد خضرا کو دیکھنا چاہیے محبت سے دیکھنا چاہیے جالیوں کے اندر روزہ مبارک کی زیارت کرنی چاہیے یہ تو وقفہ ایسا ہونا چاہیے انسان کی زندگی کا کہ یہ وقفہ جب انسان کے پاس آ جائے نا کہ اتنا بڑی گفتگو کرے بیچ میں مدینے میں آ کر اپنی سیرابی کرے اپنے میٹر کو چارج کرے اپنے دل کو چارج کرے روشن کرے پھر حضور کا ذکر کرے پھر ذکر کرتا رہے سرکار کا اور زندگی اسی طرح گزر جائے سانس کے سانس چلے جائیں چلتے رہیں ہر سانس سے آواز آئے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں مدینہ یاد آیا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں وقفہ ختم ہوا اب آتے ہیں آقا علیہ السلام کے دربار اقدس میں آقا نے فرمایا صحابیوں یہ تو جنتی ہے تم اس کو کافروں والی کافری کہتے ہو اللہ صحابہ حیران ہو گئے سبحان قریب آئی حضور کے جب قریب آئی اس کی بغل کے اندر بت تھے اس کے ہاتھوں میں کتابیں تھی تورات اور انجیل اور جب وہ قریب آئے تو حضور نے منہ پھیر لیا حضور نے اس سے منہ پھیر لیا ارے ایک دم مڑ کے کہتی ہے او محمد بن عبداللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو اخلاق کا پیکر ہے تیرے اندر تو اتنا اخلاق ہے کہ تو دشمنوں کے لیے چادر بچھا دیتا ہے آج تو نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا یہ تیرا کیسا اخلاق ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے دیکھ کے منہ نہیں پھیرا جو تیرے ہاتھ میں یہ بدبخت مورتیاں ہیں یہ میرے دل میں شدت نفرت پیدا کر رہی ہیں خدا کے لیے تو اس کو پھینک دے یا سائڈ پہ رکھ دے پھر مجھ سے بات کر اللہ اکبر قربان جائیے اس حدیث سے آپ کیا سمجھے انڈین فلمیں دیکھنے والوں انڈین کی گانے بجانے سننے والوں انڈین چینل کے گرویدہ لوگوں تمہارا کیا ٹھکانہ ہوگا آج میں منافقوں پہ تقریر کر رہا ہوں ان کو جہنم کا راستہ بتا رہا ہوں کہ جہنم ہی ہے اگر سدھرے نہیں تو تم اور ہم پھر ہم بچے ہوئے
جو آقا نفرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بدھ ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ اپنے ہاتھ میں بدھ لے کے آ سکتی ہے، لائیے، لیکن آقا کہہ رہے ہیں میں تیرے طرف دیکھ نہیں سکتا، گردن پھیر لی اور نفرت کی۔ اور آج تم ٹی وی چلاتے ہو، چینل چلاتے ہو شوق سے، ان انڈین چینلوں کی مورتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان بدبختوں کی، اور وہ دیکھتے ہو شوق سے، اور ان کے وہ جو پھرتے میوزک گانے بجانے بھجن شجن بڑے غور سے تمہارے بچوں کو سناتے ہو۔ تم سمجھتے ہو بچے کیا سمجھتے، ارے تحت شعور کے اندر یہ جب بچوں کی آواز جاتی ہے وہ بہت گناہ گار بندہ بنتا ہے، بڑا ہو کے بچہ جو ہے نا وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا، پھر وہ دین کی طرف نہیں رہتا۔ سوچو مسلمانوں، خدا کے لیے سوچو، اس چیز کو آج سے تردید کر دو، دیکھنا ہندوؤں کے کلچر کو نفرت سے دیکھو، نفرت دفع کر دو۔ اگر ایسی کیا مجبوری ہے تمہاری یار کہ تم ان فلمی گانوں کے بغیر رہ جاؤ گے؟ اللہ تم کو ہدایت دے، اصلاح کرے تمہاری۔ وہ لڑکی قریب آئی، اس نے کیا کرا، اپنا دوپٹہ اٹھایا، ان بتوں کے اوپر ڈھک دیا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب سرکار سے سوال کرتی ہے، سرکار سے سوال کرتی ہے کہ مجھے بتاؤ عبرانی کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ بات، عبرانی کے اندر آپ کا نام ہماری کتابوں میں موجود ہے، اگر تم نبی ہو تو بتاؤ عبرانی کے اندر آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہ سوال کیا میرے آقا مسکرایا، میرے آقا نے عبرانی بولنی شروع کر دی۔ کیا بولنی شروع کر دی؟ اس سے وہ عبرانی جانتی تھی، سمجھ رہے ہیں بات، وہ عبرانی جانتی تھی، سرکار نے وہ عبرانی اس کو بولنی شروع کر دی۔ جب سرکار نے عبرانی بولنی شروع کر دی، اس نے پلٹ کے اندر گھر کے اندر سے اس کے باپ پیچھے کھڑا ہوا تھا دروازے کے پاس، آواز لگا رہی، ابا تو کہتا تھا یہ کچھ نہیں جانتا، یہ تو عبرانی بھی جانتا ہے، اللہ اکبر، تو کہتا تھا یہ کچھ نہیں جانتا امی، اور یہ تو عبرانی جانتا ہے، عبرانی بھی جانتا ہے۔ اور پھر دوسری بولیاں بھی اس نے بتائی، توریت کے اندر کیا کیا سرکار کے نام تھے، سرکار نے اپنے نام اس عبرانی زبان میں بول کر بتایا۔ جب بول کر بتایا نا، اللہ اکبر، ٹھنڈی پڑ گئی، پھر کہنے لگی یہ تو ساری، میں علم جانتی ہوں اس کا، سب تصدیق ہے، تو جو باتیں بتا رہا ہے محمد بن عبداللہ، میری ہر کتاب کے اندر حق ہے، ایک بات بتا دے، اپنی پشت دکھا دے جس پہ نبوت کی مور لگی ہے، خدا کی قسم وہ مور اگر تیرے پاس ہوئی تو یہ میں گر کر تیرے قدموں کے اندر اپنے مذہب سے تائب ہو جاؤں گی، توبہ کر لوں گی اور تیرا کلمہ پڑھ دوں گی۔ اور سرکار نے جب مور نبوت دکھائی، گری اور گر کر رو کے کلمہ پڑھ لیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئی۔ سرکار نے کہا تھا نا، رے صحابیوں اس کو کافرہ نہ کہو، یہ تو جنت کی شہزادی ہے، کہ حضور جانتے ہیں حضور خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جان۔ اللہ سنیے، اب وہ اپنے گھر کی طرف گئی، انہوں نے دیکھا عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مشرکوں نے، اور تو مسلمان ہو گئی، خیر کوئی بات نہیں۔ ان کے پاس 100 کتے تھے، جس کا میں ذکر کرنے والا تھا وہ یہ تھا، 100 خطرناک کتے ان کے پاس تھے۔ اس نے کہا او میری بیٹی تو مسلمان تو ہو گئی، تو فکر نہ کر، ہمارے پاس 100 کتے، ہم 100 کتے چھوڑیں گے، وہ ان جتنے 240 یا 50 60 100 جتنے کے تیرے محب ہے تیرے محمد بن عبداللہ کے، یہ ان کو کھا جائیں گے کتے۔ اللہ، لڑکی نے سنا، گھبرا گئی، بھاگتی ہوئی سرکار کے دربار میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مسئلہ ہو گیا۔ بولے کیا؟ میں وہاں گئی تو اب انہوں نے وہ ایک خطرناک چال کری ہے، ان کے پاس 100 خطرناک خونخوار کتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم محمد بن عبداللہ کی طرف چھوڑیں گے، میں نہیں چاہتی آپ کے اوپر ذرا سا بھی زیر ہو، خدا کے لیے آپ لوگ چلے جائیں، بھلے میرے کو چھوڑ دیں۔ میں سرکار مسکرایا، ہاتھ پکڑ لیا بیٹی کا، ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتے ہیں بیٹی آنے دے اس کے کتوں کو، آنے دے، ارے جب میں تیرا بھی محمد ہوں تو ان کتوں کو بھی آنے دے۔ سرکار نے کیا کہا؟ آنے دے۔ اب انہوں نے جو کتے چھوڑے ہیں، کتے اتنی تیزی کے اندر بھاگتے ہوئے وہاں سے آ رہے ہیں، ان کی محل نما کوٹھی سے جب بھاگتے ہوئے قریب آئے، 10 فٹ کے فرلانگ پہ آ کے سب رک گئے، جام
اور حضور کھڑے کھڑے مسکرا رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہوئے حیران ہیں کہ کبھی حملہ کریں گے، وہ لڑکی حیران ہے اور سرکار مسکرا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتوں نے آسمان سے آسمان سے ہوا، آسمان سے گردن اٹھائی، زبان ملی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آج ہم کتنے سب کتے خوش نصیب ہیں، کاش کہ ہمارے پاک جسم ہوتا تو ہماری تمنا یہ تھی آپ کے قدموں میں سجدہ کر لیتے ہیں، آپ کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، آپ کے قدم نصیب ہو جاتے ہمیں آج اگر آپ کی اجازت ہو جاتی، لیکن ہم چونکہ پاک نہیں ہیں اس لیے دور کھڑے ہو کے آپ کے احترام میں سر جھکاتے ہیں۔ سب کتوں نے سر جھکا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتے بھی جانتے ہیں آقا کی شان، کہ میرے آقا کی شان کیا ہے میرے دوستوں، مجھ کو نہیں جانتا تو یہ بدبخت انسان، بدبخت منافق جس کو حضور کا پتہ ہی نہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں منافقوں کی اصل موازنہ کرتے ہیں، منافقوں کا موازنہ تھوڑا سا کر لیں 5-10 منٹ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کے عقائد کیا تھے، یہ آج میں پہلے بتا چکا تھا کہ ایک اونٹ بھاگ گیا تھا جو آپ نے سنا تھا، اور سرکار کو عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، صحابی نے کہ کہاں تلاش کروں، سرکار نے فرمایا مجھے کیا پتہ، میں تمہارے گمشدہ اونٹ ملانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میرا تو کام اللہ کی وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے سرکار نے مطلب حضور تو یہ اصولی طور پہ سرکار نے کو یہ کہنا چاہیے کہ تیرا اونٹ بھاگ گیا، مجھے کیا پتہ کہ کہاں ہوگا، لیکن سرکار نے اس کی ساری چیزیں بتائیں بعد میں، اس کی پہاڑی سے الجھ گئی نکیل وہ سب بتائی۔ یہ تھی منافقوں کا وہ ایک ٹولہ۔ جب سرکار نے کہا کہ بھائی اس سے پوچھا، سرکار نے کہا بتا دوں گا۔ جب وقف کیا تو ایک دن سرکار علیہ السلام منبر رسول کے اوپر سارے منافق بیٹھے تھے، یعنی مومن و منافق ایک ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے یہ بات کہی کہ آقا علیہ السلام نے جب اونٹ کے بارے میں ذکر کیا تھا تو منافقوں نے کہا کہ صحابی سے اگر تیرے اونٹ کا پتہ ہوتا تو فوراً نہیں بتا دیتے، انہیں کیا پتہ، انہیں تو کل کا نہیں پتہ۔ تو صحابی وہ بھاگتے ہوئے سرکار کے دربار میں آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ منافق آپ کے لیے ایسا کہتے ہیں، تو سرکار نے انہیں بتایا جا تو پہلے اپنا اونٹ لے کر آ، اور سرکار کے بتائے ہوئے راستے پر وہ گیا تو وہاں اونٹ اس کو وہاں موجود پایا، اس نے مل گیا۔ پھر مسلمانوں نے منافقین سے فرمایا کہ تم تو کہتے تھے کہ محمد غیب کیا جانے، اب بتاؤ۔ تو منافق کہنے لگے بدبخت جی یہ نہیں، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ ہم تو یہ یوں ہی دل لگی کر رہے تھے، جیسے ابھی کوئی مناظرہ ہم جیت جائیں تو کہنا نہیں ہمارے وہ عالم نے یہ نہیں کہا کہ نماز میں کسی کا خیال آ جائے نبی کا تو یہ وہ یوں تھا، اس کی تمہید یوں تھی، فلانا تھی، سیم ٹو سیم ان کے یہی خیالات ہیں آپس میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم خدا سے اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے ہو تو کیا خدا سے مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم بہانے نہ بناؤ کہ تم ایمان سے باقی ہو گئے، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ اللہ نے جب یہ آیت اتاری تو کیا ہے میرے دوستوں، منافقوں کی خوش فہمی کیا تھی، یعنی منافقوں کی خوش فہمی کیا تھی؟ حضور نے جب فرمایا کہ مجھے قیامت تک کے پیدا ہونے والی صورتیں اللہ رب العالمین نے مجھے دکھائیں اور مجھے علم عطا کیا، کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ تو اب ہم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آمنا حق کرنا، سب نے کہا، صحابہ نے سرکار کی یہ بات سنی، سب نے یہ کہا، لیکن جب یہ منافقین تک خبر پہنچی تو کہنے لگے ہنسی مذاق اڑا کے فقالوا انا محمد انا علم بعلمی، کیا وہ جانتے ہیں من یؤمن به ومن یکفر به، وہ یہ جانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا؟ انہیں تو یہی نہیں پتا کہ ان کی مجمع کے اندر من یؤمن به ومن یکفر به، یعنی ان کو یہی نہیں پتا کہ کون ایمان لایا اور کون کافر ہے، اور ان کو یہ بھی علم ہے کہ من لم یخلق بعد، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے بعد میں ہوں گے۔ ہم دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں تو پہچانتے نہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور قیامت کے نعوذ باللہ۔ تو میرے دوستوں یہ منافقوں کا عقیدہ تھا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، کیونکہ حضور نے علم غیب کی بات بیان فرمائی تھی کہ قیامت تک پیدا ہونے والوں کے متعلق سب کچھ جانتا ہوں۔ تو یہ بتائیے کسی صحابی نے اعتراض کیا، شبہ کیا؟ نہیں، سب نے کہا من صد، صرف کیا اعتراض تو کس نے کیا؟ منافقوں نے کیا علم غیب پر سرکار کے۔ اللہ اکبر۔
یہ انہوں نے کیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ منافق ایسا کہہ رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکان علی المنبر، میرا منبر لگاؤ. جب حضور منبر لگایا سب مسجد میں آ گئے، مسجد بھر گئی، مومن بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا بیان فرمائی اللہ رب العالمین کی. پھر فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر طعن و لعن کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے میرے علم پر اعتراض کرنے والوں، خدا کی قسم اس وقت سے لے کر قیامت تک تو جو چاہو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں خبر دوں گا، جس چیز کے متعلق مجھ سے معلوم کرو. بخاری شریف کے الفاظ ہیں میرے دوست بزرگوں، سلونی شئتم، اب آؤ فرمایا سلونی شئتم، اب آپ ایمانداری سے میرے دوستوں بزرگوں بتاؤ کہ دوستوں دشمنوں میں اپنوں میں یا پرائے میں کوئی اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ آدمی کہہ سکے کہ سلونی شئتم، پوچھو مجھ سے. کون پوچھنا چاہتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے کل شے کا علم دیا ہو. ورنہ اگر اس وقت کوئی منافق حضور سے سوال کرتا تو آپ اس کا جواب نہ دے سکتے، اور جواب دیا بھی آپ نے حدیثوں سے سنا، کسی کو منافق کہا، کسی کو حرام زادہ کا لقب ملا. چنانچہ حضور علیہ السلام فرمایا سلونی شئتم، یعنی جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہو پوچھو. ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے نسب کے بارے میں بعض لوگوں کو شبہ تھا کہ انہوں نے کہا موقع اچھا ہے. چنانچہ آج سرکار کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ابی کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے. اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ سچ فرماتے ہیں. اللہ، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا سرکار میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ابوک سالم، تیرا باپ سالم ہے. اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. منافقوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا کل قیامت کے دن میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یہ وہ منافق تھا جس کی محدثین نے، مفکرین نے، مستدرک کے حاکم نے اور دیگر امام زرقانی نے حلیہ بیان کیا ہے کہ لمبی پیڑ سے نیچے اس کی داڑھی تھی، سر پہ کالا کالا نشان تھا، گنجا تھا، چہرہ سیاہ تھا، اور وہ شلواروں کو اونچا اونچا کر کے پہنا کرتا تھا جو آج کے منافقوں کا حلیہ ہے. میرے دوستوں، ایک شخص کھڑا ہوا، کیا کہتا ہے کل قیامت کے دن میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انت فی النار، تم دوزخ میں جاؤ گے. میرے دوستوں بزرگوں، ایک بات یہاں وضاحت کروں، چاہیے تو یہ تھا کہ سوال نہ کرتے اور سرکار کے فرمان پہ یہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایک قسم کا امتحان لینا شروع کر دیا. یہاں پہ مطلب یہ بات کر رہا ہوں یہ کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اگر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا میرے پاس ذہن میں آیا قصہ، 16 ماہ کی عمر تھی آپ کی والدہ جدائی، تو مقصد وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، خیر ورنہ میں تو خیر حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جب اپنے بیٹے کے غم میں پریشان تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ ماریہ، اور میں کہوں کہ تمہارا بیٹا جنت میں خوش ہے. اور اس کی شفقت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مامور کیا گیا ہے. تو حضور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی ان کی پرورش کے لیے لگائی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب سرکار اتنا جانتے ہیں تو مقصد بیوی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے دکھائے نا، جیسے آج کل ہماری عورتوں میں ہوتا ہے نا، کوئی بات کہہ دو کہ بھائی میں تجھے یوں کروں گا یوں کروں گا، بھلا دکھاؤ، پہلے وعدہ کرو، پہلے ایڈوانس دو، پہلے پیسے دو، پہلے ٹکٹ لا کے دو، یہ کرو. لیکن وہ ام المومنین سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آمنا صدقنا، جو آپ نے کہا سچ ہے. یہ نہیں کہا کہ دکھاؤ. سوال یہ تھا کہ کل اللہ تو انہوں نے بعد میں پوچھا، اگر میں پوچھ لیتی تو کل اللہ مجھ سے سوال نہیں کر لیتا کہ تجھے کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان نہیں تھا جو تم نے سوال کر لیا. تو یہ ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے، اور صحابہ کا ایسا ہی ایمان تھا جو سرکار نے کہہ دیا. جیسے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، گھوڑا خریدا اور گھوڑے پہ ایمان لائے، اور یہ حضرت خزیمہ وہ ہیں جن کی ایک شہادت اسلام میں چلتی ہے. حضرت عمر نے کئی موقع پر صرف حضرت خزیمہ کی شہادت پر ہی فیصلے کیے ہیں. تو یہ سب باتیں حضور علیہ السلام کے ایمان لانے پر ہے. جب سرکار علیہ السلام نے
بتانا شروع کیا کہ تو حرامی ہے، تو جہنمی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضور نے سوالات کے جب جواب دینے کی حضور جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ممبر حضور کے نیچے ممبر کانپ رہا ہو، یعنی حضور کے نیچے جو ممبر تھا وہ کانپ رہا ہو۔ اللہ کا رسول جلال میں آ گیا، اللہ کا رسول جلال میں آ گیا، اللہ کا رسول جلال میں آ گیا۔ صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ آپ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے آپ رسول ہیں، قرآن ہمارا دین ہے۔ یا رسول اللہ، آپ منافقوں کی باتوں پہ نہ جائیے، ہم آپ کے سارے کمالات کو مانتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، معلوم ہوا صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ اب میرے آقا علیہ السلام بات کا قصہ آپ کے علم ہے کس طرح سرکار نے کہا نکالنے کا، اور انہوں نے مسجد درار کو بنایا، اور کسی طرح اسی لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی اسی وقت اتری کہ ما کان اللہ لیضل المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ کنز ایمان شریف ترجمہ، جس مسلمانوں جس حالت پہ تم ہو، یعنی مل جل کر رہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت میں رہنے نہیں دے گا، بلکہ خبیثوں کو طیبین سے جدا کر دے گا۔ آپ بتائیے اللہ نے خبیث اور طیبین کس کو کہا؟ ان منافقوں کو، اور مومنوں کو طیب کہا، خبیثوں کو طیبین سے جدا کر دے گا، یعنی یمیز الخبیث من الطیب، یہ جدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد پہلے ہی فرما دیا، میرے تو آج ہمارے میں خبیث ہیں، الحمدللہ ہم طیب ہیں، ہمارے ائمہ اسلاف بھی طیب ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو الگ الگ ہی رکھے گا۔ اور یہی اہل سنت و جماعت، لاکھ وہ کہے ہم سنی ہیں، لاکھ کہے ہم سلام پڑھتے ہیں، لاکھ کہے ہم درود پڑھتے ہیں، ہم بھی تو حضور کے عاشق ہیں، نعوذ باللہ، ان خبیثوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ اصل فیصلہ تو حق حشر میں ہوگا، جب دیکھا جائے گا کہ حق کے اوپر والے طیب لوگ الگ ہوں گے، خبیث لوگ الگ ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ قرآن کا ارشاد ہے جو میں نے بیان کیا۔ جو مسجد میں نکالنے والا بھی قصہ آپ کے ذہن میں منافقوں کو، میرے دوستوں بزرگوں، وہ بھی آپ نے بارہا ملاحظہ کیا ہے۔ سیرت حسام اٹھا کر دیکھ لیں آپ، اس میں تو یہ تھا کہ صحابہ نے انہیں گھوسے مار کے سر کے بلوں میں گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکالا ہے۔ سیرت حسام میں انہوں نے جو مسجد بنا لی تھی میرے دوستوں، انہوں نے مار مار کر، مطلب اس میں تو الفاظ ہیں کہ اس بری طریقے سے مارا گیا تھا ان کو، اور اس طرح سے نکالا گیا تھا کہ وہ جب آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو ایسا تو نہیں تھا کہ جب آقا علیہ السلام موجود نہیں تھے، اور آقا علیہ السلام کا ہی یہ ارشاد تھا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کافی وقت ہو گیا، یہ تو گفتگو ایسی ہے کہ ختم نہیں ہوگی۔ ابھی تو میں تمہیدوں میں چل رہا ہوں، اور ابھی تو میں نے منافقوں کی حقیقتوں کو جو ہے زیادہ تر اشکار نہیں کیا ہے، بس قرآن پاک کا ارشاد اور حدیث پر اتفاق کیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان، اور اللہ کے کلام مجید سے ارشاد ہے، اور حضور کا بھی یہی فرمان ہے۔ میرے دوستوں، بس آخر میں ان بدبختوں کو کیا میں کہوں، میں آخر میں وہ قرآن مجید کی آیات آپ کو بیان کرتا ہوں، جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ، ہم اگر جاہل اور بیوقوف کہتے ہیں ان کو تو لوگوں کو برا لگتا ہے، سورہ کلی والوں کو برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں تم تو ان کو ہر وقت برا کہتے ہو، یہ تو کیسے نہ ہوگے۔ آج یہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ثابت کر کے ہم اپنے اختتام پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ صحابہ کرام ایمان لائیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں۔ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے، یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ خبردار، اللہ فرما رہا ہے یہ منافق خود بیوقوف ہیں لیکن یہ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں قابل غور بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ اجمعین کا ایمان اتنا پختہ تھا، شاندار تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضرب مثل بنا کر بطور مشر راہ منافقوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان مثال دی کہ صحابیوں کے ایمان کو بتاؤ، دیکھو یہ ہے صحابیوں کا ایمان، یعنی ان کی عظمت دیکھیں صحابہ کی اس بات سے۔ آج صحابہ کو بھی برا کہنے والے بدبختوں کو بھی دیکھو کہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔
لیکن افسوس کہ منافق انہیں بیوقوف کہا، منافقوں نے انہیں بیوقوف کہا. کیوں بیوقوف کہا؟ کہ وہ صحابہ کرام اسلام کی خاطر اپنا مال، جان، تن، من، دھن سب نچھاور کر دیتے تھے. وہ منافق اس بات کو ہنستے تھے اور بیوقوف کہتے تھے، کہتے کتنے بیوقوف ہیں، اپنا مال بھی، بیوی بچے بھی سب نہ کر رہے ہیں رسول اللہ کے نام پر. اور کہتے تھے کہ کسی کی خاطر مال و اسباب اور جان و اولاد کو ختم کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے. اور یہ بھی کہتے تھے کیا ہماری عقل مندی، جیسے آج کل وہابی دیوبندی کہتا ہے عید میلاد النبی میں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، عید میلاد النبی میں جلوسوں میں خرچے کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، دے کے کھلاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اسراف کرتے ہیں، اس پہ لمبی لمبی تقریریں، لمبی لمبی کتابیں لکھتے ہیں. بدبخت یہ انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے بے وقوف لوگ ہیں. میرے دوستوں کی ہماری عقل ماری گئی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی طرح ایمان لے آئیں کہ ساری چیزیں قربان کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے در حقیقت یہ منافق لوگ خود بے وقوف ہیں لیکن اپنی بے وقوفی کو سمجھتے نہیں، اور سمجھے تو پھر جب ان کی عقل میں ہو کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ارے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. آئیے آخر میں ایک شعر آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج تھوڑا وقت زیادہ لے لیا، موضوع ایسا خطرناک تھا، ختم نہیں ہوا ہے. میں نے صرف حدیثوں کے چند باب سے آپ کو اختصار یہ 2-2.5 گھنٹے کا بیان جو اختصار ہے، ان بدبختوں کے اوپر تو جتنی لان تین کرنی جائے نا وہ کم ہے. میں تو چاہتا تھا کہ آج آپ پوری رات فجر تک یہ سنتے رہیں، اور سبحان اللہ جب سوئیں فجر کی نماز میں تو اچھے اچھے جلووں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مشرف کریں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے، لیکن کل اپنے وقت پہ صرف 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ میں آپ کا نہیں لوں گا. میں آپ معذرت خواہوں آپ کا کہ آج کچھ بے لگ سی پرابلم اور روم میں بہت سے لوگ چلے بھی گئے، تو انشاءاللہ کل میں صرف 1 گھنٹہ آپ کے سامنے ہوں گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ جو کہا اس کو قبول فرمائے، اس میں غلطیوں معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.